ایک چھوٹے سے محلے میں 3 نوجوان رہتے تھے، علی، رشید اور مقصود۔ یہ تینوں مل جل کر ننگے دل ٹھگ نما حرکتیں کرتے، بے شرمی اور بے شرری کی حدود سے گزر جاتے۔ الگ الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے معاون، ایک دوسرے سے سیکھنے والے۔ ان کی عمر تقریباً 28-30 برس۔ گنہگار سوچ، چالاکی اور اپنی ضروریات کے لیے دوسرے لوگوں کا استحصال کرنے میں ان کا غرور سر است۔ محلہ کے عمرا، زری لوگ اور کسان روزانہ ان کے خوف سے رہتے تھے۔ اس محلے میں ایک سنجیدہ، شریف اور نیک زیار بوڑھا رہتا تھا۔ نام تھا اس کا حاجی ناصر۔ عمر تقریباً 75 برس۔ آنکھوں میں محبت، چہرے پر مہربانی کی جھلک اور دل میں سب کے لیے شفقت۔ وہ کتابیں اور علم کا ذوق رکھتے تھے۔ صبح سورج سے پہلے اٹھتے، نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ بعد میں پڑوسیوں کی مدد، نیک باتیں سکھاتے اور سب کی رہنمائی کرتے۔ ان کے پاس نیکی اور اخلاق کا خزانہ تھا۔ ایک دن نوجوانوں نے طے کیا کہ وہ حاجی ناصر سے چند روپیہ ہتھیانے کی کوشش کریں گے۔ سوچ میں تھے کہ بوڑھا کمزور اور تنہا ہے، آنکھوں میں چالاک چمک، دل میں بجلی کے سویر صدا، بغیر ترس کے۔ سب سے پہلے علی آیا۔ بہانے سے گھر کے سامنے کھڑا رہا، مسکراتا رہا، پھر کہا، حاجی صاحب، اب کے بائیں ہاتھ پر پانسا لگا ہوا ہے۔ حاجی نے جواب دیا، پانسا نہیں، وہ نسلحمد کا نشان تھا، پر ایک جوان لڑکے نے اسے کھینچ لیا، درد ہوا تھا۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، چلو غور سے دیکھتا ہوں، آپ کا پرس کہیں یہاں نہ گرا ہو۔ یہ سن کر رشید اور مقصود بھی ساتھ آ گئے۔ ان کا منصوبہ سیدھا تھا، کمزور بوڑھے کو دھوکا دے کر مالی نقصان پہنچا کر مزاحمت، آوہم پیدا کرنا۔ اس منصوبے کے دوران علی نے پرس کا بہانہ بنا کر ہاتھ پھیلایا، رشید نے تیز آنکھوں سے کمزور نظروں کا بہانہ کیا، اور مقصود نے درد کا تاثر دکھایا۔ وہ سب اکٹھے ہاتھ پھیلاتے، حاجی ناصر ہچکچائے، لیکن جوانوں کی تعداد اور اصرار دیکھ کر مجبور ہوا۔ خوش اخلاقی کے ساتھ کہا، بیٹا، اگر حضور کو مدد کی حاجت ہو بس بلا لیجیے گا، اس پانسے کی فکر نہیں، سب ٹھیک ہے۔ ان نوجوانوں نے اس موقع کو چھلکے سے مالی فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کیا۔ ان میں سے رشید نے اٹھایا نکالا ہوا بیگ، اندر رکھا نوٹ اور گتما پوری طرح چیک کیے، پھر پریشانی والے لہجے میں اعلان کیا، بوڑھے آدمی، تمہارا بیگ تو خالی ہے، کوئی روپیہ کہیں نہیں۔ وہ تالیاں بجانے لگے، چونکہ بوڑھا کچھ نہ کہہ سکا۔ لیکن اسی لمحے حاجی ناصر نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میری بیٹی نے گزشتہ بے رحمی سے پڑوسیوں کی حالت دیکھی، اب تینوں کے اعمال کا ذکر کیا۔ تمہاری حرکتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم نوجوان نہیں بلکہ کچے پن میں ٹھگ ہو، لیکن میں تمہیں سبق دینا چاہتا ہوں، نہ نقصان پہنچانا۔ نوجوان حیران، ہچکچاتے، جبکہ بوڑھے کی بات سے خوف بھی محسوس کر رہے۔ لیکن حاجی ناصر نے نرم لہجے میں بات جاری رکھی، تم تینوں کی جوانی قیمتی ہے، سرمایہ صرف پیسہ نہیں، وقت، کردار اور عزت بھی سرمایہ ہے۔ تم اگر محنت اور ایمانداری سے زندگی گزارو تو بہت بڑا مقام پا سکتے ہو، لیکن آج تم نے میرے ازلی تجربے کا استحصال کیا، اور اس کا بدلہ میں نہیں بلکہ تمہیں سوچنے پر مجبور کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں پہلی بار کسی نے یہ مضمون اتنے شفقت سے بتایا۔ ان کے اندر ہلکی لرزش آ گئی، لیکن فخر نے کہا، ہمارا کیا جائے؟ حاجی نے مشورہ دیا، تم تینوں 1 ہفتے کا عہد کرو۔ اس 1 ہفتے میں تیسری بار عزت و نیکی کے خلاف نہ کوئی حرکت کرو، نہ دھوکا، صرف محنت کرو۔ جو بھی کام میل بخشیں، رکھئی، کھیتی، گھر کا کام، بازار میں سامان اٹھانا، وہ سب کر کے پیسے کماؤ اور کسی کی مدد کرو۔ ہفتے کے آخر میں تمہیں بلاؤں گا، اس کے بعد جواب تمہارے اعمال خود دیں گے۔ قبول ہے؟ نوجوانوں نے ایک چپ تھی، مگر دل میں کچھ غیر معمولی ہلچل محسوس ہوئی، چونکہ ہدایت بوڑھے کی تھی۔ ان میں سے رشید نے چپکے سے سر ہلا کیا، اور دوسرے 2 نے بھی لمحہ بھر میں قبول کیا۔ علی نے ایک 8 سالہ بچی کا بیگ حمل کیا اور اسے واپس دادا دادی کے گھر پہنچایا۔ رشید نے کسان کے بانس بھار کر بھیجا اور ان کے بیلوں کو چارہ ڈالنے میں ہاتھ بٹایا۔ مقصود نے محلوی کی مسجد کی صفائی کی اور نماز کے بعد چھوٹے بچوں کو سبق لٹکا کہ تمہیں سر دینا چاہیے۔ ہر ایک نے اپنی مدد سے چھوٹا نقص کسی جگہ پر پورا کیا۔ جب شام ہوئی وہ تھک کر گھر گئے، پر دل میں خوشی تھی، جیسے کسی نے انہیں گناہ سے ہٹا کر نیکی کے قریب کیا ہو۔ دوسرے دن علی نے ایک زکو جمع کرنے والے بزرگ کی مدد کی اور نوکری لگا لی۔ رشید نے بوڑھوں کی چھڑی اٹھا کر دیواریں صاف کیں اور تھوڑی سی امداد بھی مانگی۔
मकसूद ने भिखारियों में खुराक तकसीम की। अली ने एक नाबीना के घर की दीवारों को रंगा और दवा लेने में मदद की। रशीद मैदान में झाड़ू लगाता, बच्चों को स्कूल जाता देखकर खुश होता। मकसूद ने दुकान पर पते बेचने वाली खातून के साथ सच बोलकर सौदाबाजी की। आखिर पैसा बचा मगर इज्जत बढ़ी। हफ्ते का दिन आया। अली, रशीद, मकसूद तीनों थके लेकिन खुश थे। मुंतजिर थे कि हाजी नासिर क्या कहेंगे। वो बूढ़े के घर जाकर अदब से दाखिल हुए और बैठे। हाजी ने बिलाकर उनके तीनों अमाल का जायजा लिया। अली ने अकेले 2 बुजुर्ग और ज़िकू जमा करने वाले की मदद की। रशीद ने मस्जिद और महल्ला साफ की, बच्चों की रहनुमाई की। मकसूद ने भिखारियों में खाना तकसीम किया और लोगों को सच के साथ मुआमलात करने की तरगीब दी। बूढ़े ने एक एक करके उनकी बात सुनी, फिर फरमाया, देखो बेटो, नेकी कोई एक दिन नहीं बल्कि तरीक़ हयात है। तुमने हफ्ते भर साबित किया कि तुम्हें रविश इसके भी खिलाफ नहीं बल्कि इसके ताबे बन सकते हो। अब मैं तुम्हें 3 खतूत देता हूं, हर एक खत में एक अपना फैसला लिखा हुआ है। अगर तुम एक माह जारी रखोगे तो तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा, और अगर इससे आगे तुम नेकी को अपना शियार बना लोगे तो तुम नौजवान ठग नहीं बल्कि मिसाल बन जाओगे। हर एक को एक खत मिला। खतों में लिखा, मैं काम सही तरीके से करूंगा, धोखा नहीं, मेहनत करूंगा, मदद करूंगा और सच बोलूंगा। एक माह ने फिर कम ओ बेश 40 दिन किए। इस दौरान नौजवानों ने इन अमाल को जारी रखा, लेकिन आजमाइशें भी आती रहीं। उनके पुराने दोस्त वही ठग मिजाज बोले, तीसरा रोज भी ठग बने रहोगे। रशीद ने कहा, नहीं। फिर पछताया कि शायद रात को शोर होगा, लेकिन रशीद ने बर्दाश्त किया, मेहनत जारी रखी। पुराने दोस्तों ने गुस्सा किया, अलग हो गए। एक दिन अली के करीब औरत आई, खराबी के बाइस छोटे बच्चे के इलाज के लिए फला की बहस की। इसने अपनी जमा पूंजी खैरात के तौर पर दी और खुद बेचैन हो गया। रशीद और मकसूद ने मिलकर मदद की और महल्ले के लोगों को भी झुकाया कि अतिया करें। नतीजा ये हुआ कि मुबल्लिग जमा हो गया। ख्वातीन ने खुश होकर शुक्रिया अदा किया। मकसूद को एक मौका मिला। बाजार में एक ऐसे शख्स ने झूठ बोलकर इसे गलत पैसा देने की कोशिश की। पहले इसे झूठ का फायदा मिलता, लेकिन इसने रास्ती की राह इख्तियार की और झूठ कर रुक गया। हकीकत में नुकसान हुआ मगर दिल पुरसुकून। इस तरह मुसलसल इन तीनों ने जिंदगी को एक नेक मुहिम का हिस्सा बना दिया। जब वो एक माह मुकम्मल कर चुके, उनके अंदर न सिर्फ कानों की पुरानी जिद खत्म हुई बल्कि ज़मीर ने रास्ती के साथ ताल्लुक जोड़ा। बूढ़े ने जब नौजवानों को दोबारा बुलाया, गाय के सामने बैठे, चाय का प्याला हाथ में, और ऐसा मुस्करा रहा था जैसे बिहार का सूरज। अली ने 2 गरीब खानदानों के बच्चों को पढ़ाया और उनकी फीस अदा की। रशीद ने मस्जिद की तामीर में खिदमत की और यतीम खाने में सहूलत फराहम की। मकसूद ने एक मुआशरती शनाख्त दी कराने के लिए चंदों से एक मुखैरदार को मिलाया। बूढ़े ने कहा, जो मैंने तुम्हें 1 हफ्ते का इम्तिहान दिया था, तुमने 1 माह से ज्यादा बर्ताव किया। तुमने अपनी सोच बदली, दूसरों की खिदमत शुरू की और अपना लौट वर्सा बदला। आज तुम तीनों ठग नहीं बल्कि इज्जत वाले इंसान बन गए हो। ये सुनकर महल्ले वालों ने तालियां बजाईं, बच्चों ने खुशियां मनाईं और बूढ़े ने चाय पेश करके उनकी मेहनत को खराजन तहसीन पेश किया।